بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بنی سعد کی سعدیہ حلیمہ لے کے گئیں اپنے گاؤں، اور پھر وہ وہاں پہ انہوں نے اپنے زیر نگرانی ان کی پرورش کی، اس کے بارے میں۔ اب یہاں پر ہم شق صدر کا واقعہ کا ذکر کرتے ہیں، اور شق صدر کے جو لغوی اور اصطلاحی معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا یا شگاف ڈالنا، اور اسی سے شق کمر بھی ہے، جیسے چاند کا پھٹ جانا، اور شق صدر کا مطلب یہ ہوا سینے کو کھولنا یا شگاف ڈالنا۔ شق صدر کا واقعہ جو روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں نما ہوا، اور جس کو اب ہم پڑھتے ہیں، وہ ایسے ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا بی بی حلیمہ کے پاس کہ اور اس نے بتایا کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک جو ہے وہ چاک کیا، یعنی کہ پیٹ کو چاک کیا، اب اس کو سی رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے، اور وہ پریشانی کے عالم میں دوڑے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرہ انور جو ہے اس کا رنگ فک ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ نے بھی آپ کو آ کے سینے سے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا واقعہ تھا۔ پھر جو واقعہ ہوا وہ پھر انہیں تفصیل سے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد حلیمہ آپ کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ اب یہ جو شق صدر کا جو واقعہ ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی بار تو یہی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچپن میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اس وقت پیش آیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ اور اس کا تفصیل میں اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل سفید پوش انسانوں کی شکل میں سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے، یعنی کہ سونے کا تھال تھا وہ لے کر نمودار ہوئے، اور جو کہ برف سے بھرا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک اور چاک کیا، یعنی کہ آپ کا شکم کہہ لیں، شکم کی تو معنی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کا سینہ کئی جگہ لکھا ہوا ہے، سینہ مبارک آپ کا چاک کیا، اور آپ کے قلب مطہر کو، یعنی کہ آپ کے دل کو، پاک دل کو نکالا، پھر دل کو چاک کیا، اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے، اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور قلب کو اس تشت پر رکھ کر برف سے دھویا، اور اس کے بعد قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے، اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ حلیمہ سعدیہ کے قیام کے زمانے میں شق صدر کا جو واقعہ یہ پیش آیا تھا، وہ متعدد روایات میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ جتنے شق صدر کے واقعات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابن نئی وغیرہ میں مذکور ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حافظ محدثین مختارہ میں اور عبداللہ بن احمد نے زوائد مسند میں سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زوائد مسند کی سند کے راوی کل ثقہ ہیں۔ لغوی اعتبار سے ثقہ کے معنی قابل اعتماد شخص کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے کل راوی جو ہیں وہ مستند ہیں، اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور یہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور اسی طرح حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں بھی بعثت کے وقت شق صدر کا ثابت ہونا تسلیم کیا ہے۔ نیز اس واقعے کا بعثت کے وقت پیش آنا مسند بازار میں ابو ذر غفاری سے بھی مروی ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور بخاری کے راوی ہیں۔ اور چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا، جیسا کہ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی، اور اس بارے میں روایتیں متواتر اور مشہور بھی ہیں۔ سیرت نگار 5 دفعہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جس میں بتاتے ہیں کہ
20 سال کی عمر مبارک میں آپ کو یہ واقعہ پیش آیا شق صدر کا، لیکن اس 5ویں دفعہ کے شق صدر کی حدیث کی روایت پر محدثین کو اس کی سند کے اوپر اعتراض ہے، اور وہ اس 5ویں دفعہ والے واقعے کو مضبوط سند نہیں سمجھتے۔ اب آگے شق صدر کی حقیقت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس میں علامہ قسطلانی مواہب میں اور علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ مروی ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو روایت کی گئی ہیں شق صدر اور قلب مبارک کا نکالنا وغیرہ، تو اس قسم کی جو سپر نیچرل قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو تسلیم کرنا واجب اور لازم ہے، جس طرح یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور ان کو اپنی حقیقت سے نہیں پھرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت سے، کیونکہ کچھ محال نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام قرطبی، علامہ طیبی اور حافظ عسقلانی اور دیگر اکابر علماء رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ اپنی ریئلٹی پر بیس کرتا ہے، اور صحیح حدیث اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سلائی کے نشان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، یعنی شق صدر حقیقتاً سینے کا چاک کرنا مراد ہے۔ اب اس میں کیا حکمت تھی کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا؟ تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے جب ایک لوتھڑا گوشت کا نکال کے آپ کے قلب مبارک سے جدا کیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا آپ کے اندر سے، اور پھر اس کو جنت کے پانی سے دھویا، اور بعض روایت میں زمزم سے دھونا اس میں ثابت ہے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی اور اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ کس چیز کا تھا؟ تو اس میں ظاہر ہمارے پاس کوئی تفصیلات تو ہے نہیں، لیکن محدثین نے اپنی توجیہات ضرور بیان کی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے قلب اطہر کی ظاہری صورت پاکی کی اللہ رب العالمین نے اس لیے اختیار کی، اور ظاہری صورت کا مقصد لوگوں کا اس بات پر یقین آنا کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے قلب مبارک کو پاکیزہ رکھنے کا گناہوں کی گرمی سے بھی اور شیطان کے حصے سے بھی اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے غیر معمولی انتظام ہوا ہے، ورنہ یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کہ یہ ڈیمونسٹریشن کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کن سے یہ ہو سکتا تھا، یا پھر پیدائشی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو نبی کے قلب مبارک کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کیا، کیونکہ اسی قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نے نازل ہونا تھا، اور اس سینے مبارک پر پاکی کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام فرمایا۔ اب یہاں شق صدر کے اسرار کے بارے میں، یعنی کہ کیا راز کی بات تھی جو یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں جب آپ کا قلب مبارک پہلی دفعہ چاک کیا گیا تو جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ مادہ معصیت یعنی کہ گناہ کا جو مادہ ہے اس کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے، اور برف سے اس لیے دھویا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، جیسے کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے، اس لیے مادہ معصیت کے بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا، یعنی کہ گناہوں کے مادے کو بجھانے کے لیے اسی لیے برف کا استعمال کیا گیا، کیونکہ برف ظاہر بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور حرارت عصیان کا تاکہ نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ حرارت عصیان کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی گرمی، اور جب برف سے دھوئیں گے تو وہ گناہوں کی گرمی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اب یہاں کچھ قرآنی آیات اور احادیث سے بھی یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جس میں گناہوں کا گرم ہونا یا گناہوں کی گرمی اور گناہوں کو آگ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یعنی کہ تحقیق جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو یتیم کا مال کھاتے ہیں اور جو گناہ کرتے ہیں تو اسے آگ سے تشبیہ دی گئی کہ یعنی کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اب اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مال جو حرام مال ہوتا ہے اگرچہ دنیا میں کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو لیکن آخرت کے لحاظ سے اس کا مزاج آگ سے کم گرم نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں ہنزل سے زیادہ تلخ ہے۔ اب یہ جو ہنزل ہے یہ ایک کڑوا پھل ہوتا ہے،
مگر عالم آخرت میں اصل سے زیادہ شیریں ہیں۔ اصل کہتے ہیں شہد کو، شہد میں آخرت میں جو ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، لیکن صبر جو ہے وہ دنیا میں ایک تلخ چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے الصدقۃ تطفی الخطیئۃ کما یطفی الماء النار، یعنی صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ اور ایک حدیث میں ہے غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی سے بجھایا جاتا ہے، اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے۔ اور ایک اور حدیث جس کو احمد بن حنبل اور ترمذی نے ابو ذر سے روایت کیا ہے، تو اس میں فرمایا ہے کہ جس کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس سے غصہ جاتا رہے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ کتاب صحاح میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کے بعد نماز میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ اب اس دعا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، گناہوں کی نجاست کی طرف کہ ان کے دھونے کی اللہ سے درخواست کی۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نجاست اور ناپاکی ہی کو دھوتے ہیں، پاک چیزوں کو نہیں دھوتے۔ اور دوسری بات یہ کہ گناہوں کی حرارت اور گرمی کی طرف کہ برف اور اولے کے پانی سے ان کے بجھانے کی درخواست کی، اس لیے کہ اگر گناہوں میں صرف نجاست ہی ہو اور حرارت نہ ہوتی ہو تو ممکن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے برف کے پانی کے گرم پانی سے ان کے دھونے کی درخواست فرماتے، لیکن گناہوں میں نجاست کے ساتھ حرارت بھی ہے، یعنی کہ گرمی بھی ہے، اس لیے اس کی صفائی کے لیے اس کی طہارت، نجاست کی طہارت کے علاوہ حرارت کی تسکین کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی گرم پانی سے اگرچہ طہارت کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، مگر تسکین کا مقصد جو ہے وہ برف اور اولے ہی کے پانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے گناہوں کے دھونے کی دعا فرمائی۔ اور اسی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نماز کے لیے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اور معجم طبرانی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ایک منادی اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے اوپر روشن کی ہے۔ تو اہل ایمان اٹھتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب جس طرح ان آیات اور احادیث سے گناہوں کے مزاج کا گرم ہونا معلوم ہوا، تو ایسے ہی احادیث سے بھی حب الہی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزاج سرد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اپنی محبت میرے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا دے، حتیٰ کہ میرے نفس سے، میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ اور اسی طرح مائے بارد یعنی کہ ٹھنڈے پانی کا مزاج تو ظاہر ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کا بھی مزاج ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے خاص بندوں کی یہ دعا ذکر فرمائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ اطاعت خدا بندی کا مزاج ٹھنڈا ہے اور معصیت کا مزاج گرم ہے، کیونکہ معصیت کا تعلق جہنم سے ہے۔ اور دوسری بار 10 سال کی عمر میں جو سینہ چاک کیا گیا، اس لیے تاکہ قلب مبارک لہو لعب کے مادے سے پاک ہو جائے، اور اس لیے کہ لہو لعب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل بنا دیتا ہے۔ تیسری بار بعثت کے وقت جو یہ واقعہ پیش آیا، وہ اس لیے کہ قلب مبارک وحی اور اللہ تعالیٰ کے علوم کا بوجھ اٹھا سکے۔ اور چوتھی بار معراج کے وقت اس لیے سینہ چاک کیا گیا کہ قلب مبارک عالم بالا کی سیر کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر سکے۔ غرض یہ کہ بار بار شق صدر ہوا، اور ہر مرتبہ کے شق صدر میں ایک الگ طرح کی حکمت ہے، اور بار بار شق صدر کا مقصد یہ تھا کہ قلب مبارک طہارت و نورانیت کی انتہا کو پہنچ جائے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔